نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول مگر یہی کہ وحی کی ہے ان کی طرف یہی بے شک نہیں کوئی معبود سوائے میرے، پس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی رسول بھیجا اس نے اپنی اطاعت اور میری عبادت کا حکم دیا، تو انہوں نے جو بنا رکھے ہیں اپنے معبود، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کوئی عقلی، نہ کوئی نقلی، نہ انفسی، نہ آفاقی، یہ خود ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، یعنی کسی نے یہودیوں نے حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کفار مکہ نے تو سب سے ہی بڑھ کے اللہ کی بیٹیاں ہی بنا ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات کرتے ہیں پاک ہے، وہ ان سارے بشری تقاضوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، یعنی بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، رسول اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ فرشتوں کے لیے بھی عباد آیا ہوا ہے، اور اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں، غیب انسانوں کے لیے، اللہ کی اور مخلوق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز، ماضی، حال، مستقبل، اس کے لیے ایک جیسا ہے، اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ یعنی اگر فرشتے بھی جو لوگ دنیا میں لوگوں کی فلاح کے کام کرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے رہتے ہیں، فرشتے آسمانوں پر ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہاں یہ کہا گیا کہ صرف اس کی سفارش کرتے ہیں جس کی اللہ اجازت دے، اور وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک رب ہوں،
تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیے۔ دیکھ دو لفظ آئے ہیں، رتقہ ہوتا ہے ملنا اور یکجا ہو جانا، اور فتقہ ہوتا ہے جدا ہو جانا۔ تو پہلے ایک بہت بڑا میس تھا، ایک مادہ تھا بہت بڑا، پھر اللہ کے حکم سے ایک دھماکہ ہوا اور زمین و آسمان کی تخلیق ہو گئی۔ تو یہ جو بگ بینگ کا ذکر کرتے ہیں یہ وہی ہے، لیکن اس کو وہ اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں نان مسلمز۔ اور پانی سے ہر ایک چیز، زندہ چیز پیدا کی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ ہر ایک چیز میں پانی ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس، میرے پاس جتنی چیزیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ پانی کی موجود ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو چیزیں بھربھری ہو کے گر جاتی ہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہوئی ہے پانی سے۔ اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ تاکہ وہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائیں، لنگر کی طرح بنایا انہیں، یعنی میخیں ٹھونک دی ان کی تاکہ وہ تمہیں لے کے لڑک نہ جائیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آسمان بند تھے، بارش نہ برساتے تھے، زمین بند تھی، نباتات نہیں اگتی تھی۔ جب اللہ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان کی بارش اور زمین کی نشو و نما کو کھلنے کا حکم دے دیا۔ اس سے پہلے یہ سب کچھ بند تھا۔ پھر اس میں کشادہ راستے بنا دیے، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک آربٹ میں تیرے، ایک فلک میں تیرے، یعنی اللہ نے ان کا یہ آربٹ جو ہے وہ مقرر کر دیا اور اس میں ہی یہ چیزیں گردش کر رہی ہیں۔ اور اوزون جو لیئر ہے وہ اتنی باریک ہے کہ انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ وہ اوزون لیئر کیوں بنائی گئی ہے؟ اور 7 آسمان اس لیے بنائے کہ شہاب ثاقب انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ لیئر اللہ نے اس لیے ہماری حفاظت کے لیے رکھی ہوئی، کوئی چیز اس میں ایسی شامل نہ ہو جائے جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہو۔ اور اے رسول، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی تھی، یعنی سب کے لیے فنا تھا۔ اگر تم مر گئے تو کیا یہ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ دیکھیں، یہ ہے حقیقت زندگی کی، اصل حقیقت۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہی گئی کوئی بات سچ نہیں ہو سکتی، اندازے جو لگائے جاتے ہیں، لیکن ایک بات بالکل سچ ہوگی کہ اگر یہ کوئی کہے کہ یہ ایک دن فوت ہو جائے گا تو اس میں کوئی غلط بات نہ ہوگی۔ صحیح سے اکتائے اور محنت سے کنہاتے نہیں، جھیلتے ہیں سختیوں کو سخت جانوں کی طرح۔ یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں۔ اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کرتے ہیں، آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اب اس میں جو موت آتی ہے تو ہمارا جسم جو ہے وہ فرق جگہ پہ رہ گیا، زمین پہ ہی رہ گیا، اور روح جو ہے وہ آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے۔ تو روح ایک جسم نورانی، ایک لطیف ذی حیات متحرک کا نام ہے جو انسان کے پورے بدن میں سمایا ہوا ہے۔ یہ ہماری حرکتیں، یہ ہمارا علم، ہمارا ادراک، ہماری حیات، یہ سب روح کی وجہ سے ہے۔ روح نکل جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی یہ ذکر کیا کرتا ہے، یعنی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ جب قحط آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کی مار پڑ گئی ہے ہمیں کہ ہمارے اوپر قحط مسلط ہو گیا۔ آپ ان کو برا بھلا نہ کہا کریں، قرآن کو بدل دیں، کوئی اور قرآن لائیں جس میں ہمارے معبودوں کی برائیاں نہ ہوں، یہ کہتے تھے۔ انسان بڑا جلد باز واقعہ ہوا ہے، بڑی تعریف آئی ہے، کبھی کہیں آتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ قَطُورًا، کہیں آتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ كَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور یہاں آ رہا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَل، کہ یہ جلد باز مخلوق ہے، یہ اجلت میں بنائی گئی ہے۔ ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ وہ کہتے تھے نا لے آؤ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔
تمہاری یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہو جب یہ اپنے منہ آگ سے نہ بچا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد مل سکے گی، اور وہ بلا اچانک آئے گی، انہیں یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو مہلت ملے گی، کہ ایسا سخت وہ عذاب ہوگا، اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ملے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جاتا رہا، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کے رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو وہ بڑے ٹھاٹھے لگاتے تھے، اتنا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے پہلے تو کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، اور اب دیکھیں ان کی دماغی حالت کہ یہ صحرا میں بیٹھ کے کشتی بنا رہے ہیں، انہوں نے ریت پہ چلانی ہے۔ تو پھر وہ کیا ہوا کہ اسی کشتی کے ذریعے طوفان بعد میں آیا اور ان کا کیا حال ہوا۔ قُلْ مَن يَخْلُقُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، ان سے کہو کون ہے جو رات یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو۔ یکلو یہ لفظ ہے کلاۃن، بچا سکنا، حفاظت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پکڑ لے تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں گے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ یہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ وہ تو اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اور مکھی، اگر یہ قرآن پاک میں یہ کہ اگر مکھی جو ہے وہ اگر ان کے آگے جو یہ کھانا رکھتے ہیں اس میں سے کچھ لے جائے تو ان کی اتنی قدرت نہیں کہ اس مکھی سے کو منع کر سکے یا اپنا کھانا اس سے واپس لے سکیں۔ اتنے یہ بے وقت سے ہیں، اتنے یہ بے وقت ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، بے اختیار ہیں یہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا ساز و سامان دیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے بڑی خوشحالیاں دی ان کو، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، یعنی خوب انہوں نے مزے لوٹ لیے، اور مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے۔ ہم زمین کو گھٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ زمین ہر طرف ایک غالب طاقت کی کار فرمائی کے آثار نظر آتے ہیں زمین میں، اچانک کبھی قحط کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی شدید سردی، کبھی شدید گرمی کی صورت میں، اور کبھی کسی اور شکل میں کوئی ایسی بلا آ جاتی ہے جو انسان کے سب کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں، بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لہلہاتی کھیتیاں غارت ہو جاتی ہیں، پیداوار گھٹ جاتی ہے، تجارتوں میں نقصان آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ میں ہی کر رہا ہوں۔ یعنی زمین ویسے بھی آپ دیکھیں سمندر بعض جگہ پہ وہ اس جگہ کو سائیڈوں سے وہ زمین کو کاٹتا رہتا ہے، ایلیوژن اور ڈیلیوژن اس کو کہا جاتا ہے۔ کہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کو کاٹ کاٹ کے اندر تک آ جاتی ہے پانی کی لہریں، اور وہ پھر وہ چوڑائی ہو جاتی ہے، اور کسی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی لہریں کم جاتی ہیں تو وہاں مٹی جمتے جمتے وہ کنارہ جو ہے وہ آگے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی رہتی ہے۔ اور قرآن کی 1000 آیات ایسی ہیں جن میں سائنس کا بیان ہے۔ سائنس کے لحاظ سے زمین دونوں کناروں سے سکڑ رہی ہے، چھوٹی ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سیٹلائٹ نے سارے جو فاصلے ہیں، انٹرنیٹ اور فون، موبائل، انہوں نے فاصلے گھٹا دیے ہیں۔ ایک یہ جو ہے نا گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسلام اس نے ہر طرف سے ان کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جس جگہ پہ مسلمان جاتے ہیں، کسی یورپین کنٹری میں، کسی نان مسلم کنٹری میں، تو وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے امریکہ، انگلینڈ، ہر جگہ مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ ہمارے 22 کروڑ ہیں تو انڈیا میں 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ ان کا گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو وہ چیخ اٹھیں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ انسان کے اعمال غیر مادی ہیں، مگر قیامت والے دن انہیں مادی جسم عطا کیا جائے گا۔ یہ وزن نیت اور اخلاص کے مطابق، حسن اور خوبی اور اخلاص کے مطابق ہوگا۔ تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی وہ کھل کے سامنے آ جائے گی، اور وہاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے۔ تولے اس لیے جائیں گے کہ جس کی نیت بہت خالص ہوگی، اور جس کے اندر اخلاص بہت ہوگا، اور جس نے صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عمل کیے ہوں گے، اور اس کا طریقہ کار شریعت کے مطابق ہوگا، اس کی اپنی اور کوئی غرض نہیں ہوگی، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو۔ تو اللہ کا اپنا وزن ہے۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان، روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں۔ فرقان و ضیاء و ذکر للمتقین، ان متقین لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں۔ جو سورۃ البقرہ کے شروع میں کیا کہا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ متقین کی خوبیاں بیان کی گئیں۔ تو یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جن کو حساب کی گھڑی کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ یعنی پہلے تورات بھی قرآن سے ملتی جلتی کتاب تھی، لیکن انہوں نے تحریف کی کینچی چلا کے اس کا کچھ نہ چھوڑا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب ایک کتاب آتی ہے تو پہلی منسوخ تصور ہوتی ہے، اب یہ لاسٹ اور لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوگا، نہ اس میں تبدیلی آئے گی۔ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم لوگ ہر وقت، عاکفون ہوتا ہے اعتکاف جیسے، بالکل سارا کچھ چھوڑ کے اللہ کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، یعنی تم کیا ان کے پیچھے لگے رہتے ہو۔ تو یہاں تماثیل آیا تو یہ تمثیل کی جمع ہے۔ تمثیل کا مطلب ہوتا ہے نقل، انسان کی نقل مورتی ہے جو پتھر، شیشے، سونا، چاندی، لکڑی، پتہ نہیں کس کس چیز سے بنائی جاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو اس نے کہا تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ نہیں، اگر کوئی فائدہ ہے تو بتاؤ۔ شرک اور کفر مت مار دیتا ہے، انسان جانتے بوجھتے بیکار کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص نیکوکار ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے، اس کا تعلق قرآن سے اور نماز سے ہوتا ہے، اور خدا خوفی ہوتی ہے، اور اللہ کا خوف ہر وقت دل میں ہوتا ہے، تو اس کو اللہ نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، فطری طور پہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن جو شرک کرتا ہے اس کی بالکل مت ماری جاتی ہے۔ اس نے کہا کیا تم ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہے یا مذاق کر رہے؟ جب انہوں نے کہا نا یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، بت ہیں، انہوں نے کہا تو مذاق کر رہے۔ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقعی تمہارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ وہ جا رہے تھے جشن نوروز پہ، وہ دور جا کے کہیں کسی جگہ پہ، تو وہاں بڑے وہ میلہ لگتا تھا، ڈانس ہوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، موج میلے کرتے تھے، تو وہاں جا رہے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں یہ روایات ملتی ہیں کہ 72 مورتیاں تھیں، کہیں آتا ہے کہ یہ 90 تھی۔ یہ بابل کا بت خانہ تھا جو انہوں نے توڑا تھا، اور جو سب سے بڑا تھا اس آزر نے خود بنایا تھا، اور اس کی آنکھوں میں 2 لال سرخ رنگ کے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی کوئی ظالم ہے وہ۔ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا تھا، انہوں نے کہا تھا نا میں خبر لوں گا، تو ابراہم آپ کو پہلے کہا جاتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم اس کی کیسی خبر لیتے ہیں، یہ جو ہمارے معبودوں کے ساتھ اس نے کیا ہے۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے سردار نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ آپ نے سارے توڑ دیے تھے، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے کاندھے پہ کلہارا رکھ دیا، اور جب انہوں نے پوچھا تو کہا کہ یہ اس بڑے سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تو تم خود ہی ظالم ہو،
مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی. یعنی ایک لہجہ کے لیے جب انہوں نے کہا نا اس سے پوچھو تو انہوں نے جواب دیا تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے. تو پھر انہوں نے کہا جو بول نہیں سکتے وہ معبود ہیں تمہارے جو بول بھی نہیں سکتے. تو ایک لہجہ کے لیے انہیں تھوڑا سا یہ جھنجھوڑا ان کے ضمیر نے, لیکن پھر وہ پہلی جیسی حالت پہ آ گئے اور بولے تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں. ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان, توف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو. کیا تم کو ذرا بھی عقل نہیں آتی؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے معبودوں کی, اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یعنی 1 مہینہ تک وہ الاؤ جو تھا وہ تیار ہوتا رہا اور بڑی دور دور سے ایسی لکڑیاں لا کے اس میں ڈالی گئیں جو بہت تیز جلیں, اور یہ ایک انسان کو جلانے کے لیے. اور پھر اس میں تیل چھڑکا گیا اور منجنیق جیسی کسی چیز پہ بٹھا کے تو حضرت ابراہیم کو اس میں پھینکا گیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی, اور آپ بے خطر اس میں کود پڑے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردم وسلامن علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر. یہ سلامتی کیوں کہا گیا؟ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا, کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو مار دیتی ہے. اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا, بس اس کے لیے بالکل ایک موزوں سا ٹیمپریچر ہو. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح سے ناکام کر دیا. کیا ہوا کہ اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مکان بنا دیا, اس میں پانی کا حوض بھی تھا اور اس میں باغ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا کہ میرا بندہ اداس نہ ہو. تو اس طرح, اور جب اس نے اوپر سے دیکھا تو وہ بڑا ہی پریشان ہوا. اس نے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا, اور آپ کو زنجیروں میں ہاتھ پاؤں باندھ کے برے طریقے سے آپ کو پھینکا گیا تھا. تو جب آپ کو اس میں پھینکا گیا تو آگ سے لوہے کی زنجیریں پگھل گئی, ختم ہو گئیں, لیکن آپ کو کوئی گزر نہ آئی. اس نے 4000 گائیں قربان کی اس مصیبت سے بچنے کے لیے, لیکن اس کی قربانی قبول نہ ہوئی. اور پھر ہم نے لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال دیا جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے بڑی برکتیں رکھی ہیں. پھر اب حضرت لوط کا ذکر آ رہا ہے. حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کی قربانی کے نتیجے میں عطا ہوئے, اور حضرت اسماعیل دعا کے نتیجے میں عطا کیے گئے تھے. ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید, اور ہر ایک کو صالح بنایا. یعنی ان میں پے در پے نبوت رہی, حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف, یعنی برابر یہ نبوت ان میں چلتی رہی. اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے, اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی. وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے. اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی فاسق قوم تھی, اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. وہ سارے لوگوں میں تھا. فاسق, میں نے آپ کو بتایا تھا فسیقہ کھجور ہوتی ہے جس کا اوپر کا چھلکا اتر جاتا ہے, اور جب چھلکا پھل کا اتر جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی جب اس کے اوپر سے چھلکا اتر جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے ہر چیز اس پہ حملہ کرتی ہے اور اس کو برباد کر دیتی ہے. تو اسی لیے فاسق اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر سے حیا اور غیرت کا پردہ اٹھ جاتا ہے. شرم, حیا, غیرت جس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر جتنے مرضی شیطان حملہ کریں, اس لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں آیا کہ وہ بدکاریاں کرتی تھی, تو یہ جو ان میں ہومو سیکشویلٹی تھی آل لوط میں. صدوم ان کی بستی تھی, اور اس میں 7 بستیوں پہ مشتمل تھی وہ بستی. امورہ بھی بستی تھی, ان پہ عذاب آئے تھے. اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا, وہ بڑا صالح لوگوں میں سے تھا. اور یہی نعمت ہم نے نوح کو عطا کی. یاد کرو جب ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا, ان انی مغلوب فانتصر, بے شک ان لوگوں نے مجھے غالب میرے پہ آ گئے, مجھے دبا لیا ہے, اے میرے مولا تو میری مدد کر. پھر جب مدد آئی تو پھر کیا دعا مانگی, ربی لا تذر علی الارض من الناصرین دیارا, کہ اے اللہ ان میں سے یہاں ان کا کوئی گھر نہ چھوڑنا, من الکافرین دیارا,
ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کافروں کا کوئی گھر اس بستی پر نہ چھوڑنا، یعنی ایسی تباہی ان پہ آئے کہ ان کا کچھ نہ بچے، کیونکہ یہ صرف فاجر اور فاسق جنم دیں گی ان کی عورتیں جو ہیں۔ یہ سورۃ نوح کی ہے۔ اور ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، نجات دی، اور اس کے قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا طوفان آیا تھا، طوفان نوح۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا، یہ دونوں بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے رسول اور نبی بھی تھے۔ یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو عطا کیا تھا۔ یہ ایک مقدمہ تھا۔ دیکھیں اس میں ریفرنسز آتے ہیں، اگر ہم قرآن کو سمجھیں نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس میں پوری ایک کہانی ہے۔ نفشہ ہوتا ہے رات کو بکریوں کا منتشر ہو جانا، اس میں لفظ آیا نا اس نفشت۔ تو یہ ہوا کیا تھا کہ ایک شخص کا بھیڑ بکریوں کا غلہ تھا اور ایک کے بڑے خوبصورت کھیت تھے۔ تو اس نے کیا کیا، بکریاں جو تھی ان کی بس اس سے غلطی ہو گئی کہ وہ اس کے کھیت میں چلی گئی رات کے وقت اور سارا اس کا کھیت ملیا میٹ کر دیا۔ وہ مقدمہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اندر بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے اور حضرت سلیمان باہر بیٹھا کرتے تھے۔ تو لیکن جب لوگ آتے تھے تو ان سے ضرور پوچھتے تھے کہ کیا بات تھی اور کیا فیصلہ ہوا۔ تو اس طرح جب انہوں نے بتایا کہ مقدمہ ان کا یہ ہے اور ان کے حق میں فیصلہ حضرت داؤد نے یہ دیا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے حوالے کر دے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جا کے بتایا کہ نہیں، یہ صحیح نہیں۔ اور یہ کس نے سکھایا؟ اس وقت حضرت سلیمان کی عمر 12-13 سال تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، یہاں آیا نا کہ ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ تو انہوں نے جا کے بتایا کہ نہیں، فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت والے کو دی جائیں، وہ ان بکریوں کو اپنے پاس رکھے، ان کا دودھ پیے، اور جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے حوالے کھیت کر دیا جائے، اور وہ اس کھیت کو نئے سرے سے تیار کرے اور اس کو اس حالت میں لے جائے جس حالت میں تھا اور بکریوں نے اس کو خراب کیا تھا۔ جب کھیت اس پوزیشن میں آ جائے تو وہ کھیت والے کو کھیت دے دے اور اپنی بکریاں واپس لے لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ لہن داؤدی بڑا مشہور ہے، اور اس میں کیا ہے کہ ان کو اتنی خوبصورت آواز دی گئی تھی، اور پھر زبور تھی ہی منظوم کتاب، یعنی وہ نظم کی صورت میں تھی۔ تو جب آپ مناجات پڑھتے تھے تو پرندے بھی رک جاتے تھے اور وہ ہوائیں بھی رک جاتی تھیں اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ آواز ملا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ یہاں کہا گیا، اس فعل کے کرنے والے ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی تعلیم دی تھی تاکہ تمہیں ایک دوسرے کی مار سے بچا لے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اب یہ جو فیصلہ ہوا تو اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ججز کے سامنے بعض اوقات حقائق کو بڑا مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، تو وہ کئی دفعہ فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں ان سے بھی کہ جو ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے سامنے شہادتیں غلط پیش کی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ قاضی 3 قسم کے ہیں، 2 دوزخی ہیں اور 1 جنتی۔ لیکن اگر کوئی بہت نیک نیت جج ہو اور اس کے سامنے حقائق غلط لائے گئے ہوں تو پھر اس کو پکڑنی ہوگی اگر اس نے حتی الامکان احتیاط کی ہوئی ہے۔ اب زرہ بختر یہ بناتے تھے، اور یعنی حضرت داؤد علیہ السلام ان کو زرہ بختر بنانا سکھایا، اور جنگی ساز و سامان بھی وہ بناتے تھے۔ اور حضرت سلیمان کے لیے کیا کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ عام طور پہ یہ شام اور فلسطین کی زمین کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ نے ایک تخت تیار کیا ہوا تھا جس میں بیٹھ کر وہ ہوا کو حکم دیتے تھے تو وہ منزل مقصود کی طرف چلتی تھی، اور ایک انہوں نے بہت بڑا قالین سا تھا، تخت سا تھا جس کے اوپر 6 لاکھ تک لوگ بیٹھتے تھے، اور اس کے ساتھ جنات بھی سوار ہوتے تھے، اور پرندوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اوپر رہیں تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ یہ اس طرح کا جہاز تیار کیا ہوا تھا۔
اب کیا جہاز تیار ہونے ہیں. بہت زیادہ لوگ ایک وقت میں اس پہ سفر کرتے تھے، اور ایک مہینے کا سفر ایک دن میں اور ایک مہینے کا سفر ایک رات میں طے ہوتا تھا، اتنی سپیڈ تھی ان کی. یعنی حضرت داؤد جب حمد و ثنا کے گیت گاتے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی گونج اٹھتے، پرندے ٹھہر جاتے اور سما بن جاتا تھا. ایک حدیث میں ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو غیر معمولی طور پر خوش آواز بزرگ تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان کی آواز سن کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک سنتے رہے. جب وہ ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا اس شخص کو داؤد کی خوش آوازی کا ایک حصہ ملا ہے. یعنی جس کی آواز اچھی ہے اسے حضرت داؤد کی آواز کا حصہ ملا ہوا ہے. ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور دوسرے کام کرتے. ان کے نگران ہم تھے. یعنی جو جنات تھے، شیاطین یہاں جنوں کے لیے آیا تو جنات ان کے سارے کام کرتے تھے، اور لیکن کنٹرول اللہ تعالیٰ کا تھا. کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. نافرمانی کرتے تھے تو سزا بھی اللہ کی طرف سے ملتی تھی. حضرت سلیمان نے اپنے دور سلطنت میں بہت بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا، جو ایک طرف سے اسیون جابر سے ان کی تجارتی جہاز بحر احمر میں اور دوسرے جنوب مشرقی ممالک کی طرف جاتے تھے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے اس کا بیڑا مغربی ممالک کی طرف جاتا تھا. اور اسیون جابر میں ان کے زمانے کی جو عظیم الشان بھٹی ملی، اس کے مقابلے کی کوئی بھٹی مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں آج تک نہیں ملی. آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں اودم کے علاقے اروبا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا تھا، اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں استعمال کیا جاتا تھا. حضرت سلیمان کا بحری بیڑا بہت بڑا اور ترقی یافتہ تھا. اور یہی ہوش مندی ہم نے ایوب کو دی. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی نہیں اس کو دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اس لیے کہ وہ عبادت گزار بندوں میں سے تھا. اور ان کے 7 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں. 7,000 بھیڑیں تھیں، 3,000 اونٹ تھے، 1,000 بیل تھے، 500 یعنی بار برداری کے گدھے تھے. تو ان کو شیطان نے ان کو تنگ کیا، اور یہ بڑے شکر گزار تھے، بڑے ہی صابر تھے. تو اس نے کہا کیا شکر کرتے ہیں، کیا صبر کرتے ہیں، اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، آزمائش آئے تو پتہ چلے. تو پھر ان کو ایک بیماری آ گئی، اور وہ شاید کوڑ کی بیماری تھی. ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، 13 سال تک وہ اس بیماری میں مبتلا رہے. پھر سارا کچھ ان کا چلا گیا، صرف ایک ان کی زوجہ ان کے پاس رہ گئی جن کا نام لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت یوسف کی پوتی تھی. تو وہ ان کی عبادت کرتی، ان کی خدمت کرتی تھی، اور کچھ ان کے پاس نہیں رہا تھا، اور یہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس رہا کرتے تھے. پھر جب ان کی دعا قبول ہوئی تو وہ واپس آئیں تو وہ وہاں موجود نہیں تھے. تو ادھر ادھر تلاش کرنے لگیں تو ذرا سی پہاڑی کے اوپر انہیں ایک شخص نظر آیا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہاں میرے شوہر تھے، آپ نے دیکھے ہیں؟ تو وہ خود وہی حضرت ایوب ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بخش دی ہوئی تھی. تو یہ یہاں ان کا ذکر آیا، دوبارہ بھی آئے گا آگے. تو پھر ان کا سارا کچھ واپس آ گیا. 140 سال ان کی عمر ہوئی، اور انہوں نے 4 پشتیں دیکھیں اپنی اولاد کی. پھر اللہ نے ان کو اور بیوی بچے مال و دولت سب کچھ عطا کر دیا. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی. یہ سب صابر لوگ تھے. حضرت ادریس حضرت نوح سے 1000 سال پہلے تھے، ان کے پردادا تھے. حضرت آدم کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے. حضرت ادریس یہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم اور حساب بطور معجزہ سکھایا گیا تھا. آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا، اور کپڑا بنانا اور سینا بھی. کپڑا بنایا بھی انہوں نے پہلے، اور سینا بھی انہوں نے سکھایا، اور ہر ٹانکے کے اوپر یہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے.
اور اس سے پہلے لوگ کھالیں، جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے انہوں نے ایجاد کیے، اسلحہ بنانا انہوں نے سکھایا، اسلحہ تیار کر کے انہوں نے بنو قابیل سے جہاد کیا تھا، جس نے قتل کیا تھا سب سے پہلا۔ تبلیغ، ان کی تبلیغ کا مرکز بابل تھا، قوم نے ٹھکرایا تو ہجرت کر کے مصر چلے گئے تھے، بہت سے لوگ آپ پر ایمان لائے، معراج کی رات چوتھے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اور پھر ذی الکفل کا ذکر آیا، تو یہ بھی حضرت نوح سے پہلے تھے، اور تلمود کے مطابق ان کو حنوک کہا جاتا تھا، بہت الگ تھلگ رہتے تھے اور زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کوئی زیادہ باتیں ہمیں پتہ نہیں چلتی، اور ہم نے اپنی رحمت میں ان سب کو داخل کیا، وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو ہم نے نوازا، یہ دیکھیں نام نہیں لیا، ذنون، نون مچھلی کو کہا جاتا ہے، ہوت بھی مچھلی کو کہا جاتا ہے، تو مچھلی والے کو ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں قصوروار تھا، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تیری ذات اور بے شک میں ہی قصوروار تھا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور مومنوں کو ہم اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ میں آپ کو آگے آئے گا تو ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ اور زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یہ ساری بڑی خوبصورت دعائیں، اور مجھے یقین ہے آپ سب کو آتی ہوں گی۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کبھی آپ کو کسی جگہ پہ بھی یہ محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں، اور آپ کو اکیلا پن محسوس ہو، اور آپ کو اپنے آپ کو آپ کمزور سمجھیں اور آپ کی ہمت میں کمی آ رہی ہو، آپ یہ دعا پڑھیں، آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ واقعی اکیلے نہیں ہیں، اور آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہے اور اس کے فرشتے ہیں۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو سب سے بہترین وارث ہے۔ اور پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ 99 ان کی ایج تھی اور 98 ان کی بیوی کی۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے رہتے تھے۔ اور وہ خاتون، دیکھیں چھوٹے چھوٹے ریفرنس، ایک دو آیات کا ریفرنس دے کے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، نہ حضرت یونس کا نام لیا کہ وہ حضرت یونس کا ذکر تھا، مچھلی والا جب کہا گیا، اور یہاں یہ بی بی مریم کا ذکر ہے۔ اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دیا تھا، اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا کہ بغیر باپ کے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ یہ بین المذاہب بھی ہوگا، بین المسالک بھی ہوگا، کہ بہت زیادہ مذہب بن گئے۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نزدیک وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لیے کا دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں آئے گا، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب سارا کچھ آخری ہو چکا ہے۔ تو یہ پھر انہوں نے یعنی اس کے بعد پھر جب مذاہب بھی مختلف بنے تو مسالک بھی بہت سے بن گئے، کتنے مسلک ہیں، اور ہر ایک مسلک والا دوسرے کو کافر سمجھتا ہے اور غلط سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو صرف صحیح سمجھتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور 72 دوزخی ہیں اور ایک جنتی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہ کی پیروی کرے گا۔ یہ سوچ لیں آپ۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے۔ دیکھیں جہاں جہاں تباہیاں آئیں ان کو دوبارہ اللہ نے زندگی نہیں بخشی۔ یہی وجہ تھی کہ خانہ کعبہ کے اوپر وہ کہتے تھے لے عذاب، روز کہتے تھے گرا دے نا آسمان سے ٹکڑا، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے لے آنا اس عذاب کو، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی۔
یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آن لگے گا، اور لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے، ایک سورۃ کہف میں اور ایک یہاں سورۃ الانبیاء کی 96 آیت میں۔ تو یہ کیا مخلوق ہے کہ یہ جو ذوالقرنین جب پہنچا تھا تو اس کو لوگوں نے کہا تھا کہ ایک مخلوق ہے جس نے ہماری زندگی تباہ کی ہوئی ہے، تو ہم تمہیں جزیہ بھی دیں گے، ٹیکس بھی دیں گے، معاوضہ بھی دیں گے، تم ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی انتظام کر دو۔ تو پھر پہاڑوں کے درمیان اس نے ان سے کہا تھا کہ مجھے کوئی جزیہ نہیں چاہیے، بس تم یعنی افرادی محنت سے میری مدد کرو کہ میرے ساتھ کام کرو۔ تو پھر اس نے لوہا منگوایا، پھر لوہا اس میں ڈال کے اس پہ آگ سے اس کو پگھلایا، اور جب وہ اچھی طرح پھیل گیا تو اس کے اوپر تانبا ڈال دیا اور ان کو قید کر دیا کہ وہ قیامت تک کے لیے اب بند ہیں، وہ نکل نہیں سکتے۔ تو یہ عجیب و غریب سی کوئی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ اور یہ موسم بہار میں جب نکلتے ہیں تو سب کا سب کھا جاتے تھے، جب نکلتے تھے تو ہر چیز پیداوار زمین کی اور انسان جانور جو بھی ان کے سامنے آتا تھا اس کو کھا جاتے تھے، اور پہاڑوں سے پہاڑوں تک چھلانگے لگاتے تھے اتنی کثرت سے روزانہ دیوار کو۔ اب یہ جو دیوار بن گئی ہوئی ہے اس کا کیا قصہ ہے کہ یہ روز آ کے اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور پھر جب شام تک چاٹتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں باقی کام ہم کل کریں گے، تو چلے جاتے ہیں۔ تو پھر جب قیامت کے نزدیک ان کے خروج کا وقت ہوگا تو اس وقت یہ نہیں کہیں گے، صرف یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کل آ کے کریں گے، پھر ایک ان میں سے بول پڑے گا کہ انشاءاللہ ہم کل آ کے اس کو باقی کا کام ختم کریں گے، باقی کی اس کو توڑیں گے۔ تو پھر اس وقت یہ ٹوٹ جائے گی، اور یہ ہر یعنی جگہ سے یہ اس طرح نکلیں گے، ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ وہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے اور فساد مچائیں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ختم کریں گے، اتنی لاشیں ہوں گی، پوری جگہ ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، تعفن پھیل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پرندوں کو بھیجیں گے، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے، اتنی بو پھیل جائے گی اس وجہ سے، پھر وہ ان کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش کریں گے اور زمین کو دھو کے اس تعفن سے صاف کیا جائے گا۔ اور یہ جو دیوار بنائی تھی ذوالقرنین نے، یہ 200 گز اونچی تھی، اور جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اب یہ یعنی ٹوٹے گی تو نہیں، تو اس نے کہا تھا کہ جب تک میرا رب چاہے گا یہ صحیح حالت میں رہے گی۔ یاجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا، جب ان کی موت آئے گی تو یہ بھی ہوگا کہ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے یہ مر جائیں گے۔ پھر یہ سعودی عربیہ جائیں گے اور وہاں خمر کے پہاڑ کے قریب پہنچیں گے، اور وہاں جا کے یہ شرارتیں کرنا چاہیں گے، یعنی کافی زیادہ ان کے ہنگامے ہوں گے، اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور بے شک تم اور تمہارے معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے۔ اگر واقعی یہ رب ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا، یعنی معبود کو تو کوئی جلا نہیں سکتا نا، تم نے جن کو معبود بنایا تھا وہ بھی تمہارے ساتھ آگ میں ہی جل رہے ہیں۔ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ زفیر و شہیق، یہ گدھے کی دونوں آوازیں ہوتی ہیں، ایک اس کی سانس اندر لے جانے کی اور ایک باہر لانے کی، اور بڑی ہی ناپسندیدہ اور کرخت قسم کی آواز ہوتی ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رہیں گے، یعنی چیخ و پکار جو دوزخ کی ہوگی وہ اس سے دور رہیں گے۔ اور دوزخ ایسے پھنکارے مار مار کے جیسے سانپ کی تیزی کے ساتھ آئے گی اور اپنے شکار کو پکڑ کے کھینچ لے گی، یہ حال ہوگا اس قیامت والے دن۔ اس کی سرسراہٹ تک نہ سن سکیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، یعنی ایک طرف دوزخی ہوں گے جن کو دوزخ پکڑ کے لے جائے گی، اور ایک طرف جنتی ہوں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا دنیا میں، قرآن میں جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہے؟ وہ دن جب آسمان کو ہم یوں لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اور آگ لپیٹے جاتے ہیں، فائل میں جیسے پیپر لگائے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ دنیا میں لاتا ہے، زندگی دیتا ہے، پھر موت دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سب کو زندہ کرے گا، اور ایک ایک قبر سے 70,000 مردے نکل کے بھاگیں گے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا ابھی دل نہیں چاہ رہا جانے کو۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، یہ کام ہمیں ہر حال میں کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ ان کتابوں میں بھی یہ کہا جاتا رہا ہے ہمیشہ کہ نیک اور صالح لوگ اللہ کی زمین جنت، یہاں بھی اللہ نیک لوگوں کو عزت دیتا ہے، ان کی زندگی اچھی گزرتی ہے، اچھی سے مال و دولت کے انبار میں۔ اچھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، ان کو سکون حاصل ہوتا ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور وہ بڑے سکون اور اطمینان سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اے رسول، ہم نے تم کو بھیجا، یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ تمام عالموں کے لیے میں نے تمہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ان سے کہو کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ رب صرف ایک ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو میں نے اعلان تمہیں خبردار کر دیا ہے، اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جنہیں تم چھپا کر رکھتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو تمہیں ٹائم دیا جا رہا ہے تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ یعنی مہلت جو ہے وہ مومن کے لیے تو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو کافر ہے اس کے لیے کیونکہ اس کی اصلاح کا کوئی حساب نہیں ہوتا اور اس کے سدھرنے کی کوئی توقع بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لیے مہلت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن مومن کے لیے مہلت ایک غنیمت ہوتی ہے کہ شاید وہ پلٹ آئے، شاید وہ اور نیک عمل کر لے۔ آخرکار رسول نے کہا اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ مستعان، استعانت جو سورۃ البقرہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہی لفظ ہے، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اگلی سورۃ حج ہے، اور سورۃ حج کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مکی بھی ہے۔ اس کے بارے میں بڑی مزیدار باتیں ہیں کہ یہ مخلوط صورت ہے، یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں مدنی ہے۔ اس صورت کے عجائب میں سے ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کا رات کو میں ہوا اور بعض کا دن میں، اور بعض کا سفر میں، بعض کا حضر میں، اور بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، بعض کا جنگ اور جہاد میں، اور بعض آیات جو ہیں وہ امن میں نازل ہوئیں، اور بعض آیات ناسخ ہیں، بعض منسوخ ہیں، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں۔ تو یہ اس صورت کی خاص باتیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اور قرآن کی ترتیب جو ہے، یعنی مصحف کی ترتیب 22، کہ اس مصحف کے لحاظ سے یہ 22ویں صورت ہے قرآن کی، لیکن جو اس کی نزولی ترتیب ہے وہ 103 ہے۔ اور چوتھے رکوع کی دوسری آیت میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، اور اس میں 3 گروہوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ایک مشرکین ہے، اور ایک متذبذب مسلمان، متردد مسلمان، اور ایک مومنین صادقین۔ تو 3 طرح کے لوگوں کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے۔ ندامت 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ندامت ایک دن کی، جب کوئی صبح کو کھائے بغیر گھر سے نکل جائے، کیا کہتے ہیں ناشتے کے بغیر مت جاؤ، اگر بوڑھا ہونا ہے تو یہ عمل کرو۔ صبح کو بغیر کھائے پیے گھر سے بچوں کو نہیں جانا چاہیے، یہ ان کے لیے بہت کمزوری کا باعث بنتا ہے، اور پھر جب وہ بیماریاں آتی ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اور وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں احادیث بھی بہت ہیں کہ صحیح طریقے سے ناشتہ کرنا چاہیے۔ ندامت سال بھر کی، جب زراعت کا وقت نکل جائے اور فصل کی تیاری نہ ہوئی ہو۔
ندامت عمر بھر کی جب بیوی سے موافقت نہ ہو. کتنی سچی باتیں بتائی گئی ہیں. ندامت دائمی جب اللہ انسان سے راضی نہ ہو، کہ اسے اللہ ہی راضی نہیں ہے، اس کا خالق ہی راضی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفخ صور کے 3 مواقع ہیں. سور پھونکا جائے گا نا تو اس کے 3 ہیں. ایک نفخ فضا ہے، دوسرا نفخ صاعقہ ہے، اور تیسرا نفخ قیام لرب العالمین. پہلا نفخ عام یہ سراسیمگی پیدا کرے گا، دوسرے نفخ پر سب لوگ مر جائیں گے، اور تیسرے نفخ پر سب لوگ زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. یہ بڑی ہولناک چیز ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. دیکھیں یہ کیوں مثال دی گئی کہ جس ماں کا بچہ دودھ پیتا ہو تو وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتی، وہ چھوٹے بچے کو بار بار دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے ماں غافل نہیں ہوتی. جانا بھی پڑے تو اس کو ساتھ اپنی گود میں لے کے جاتی ہے. تو وہ قیامت ایسی ہوگی کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہوگی. ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، یعنی اتنی اس کی دہشت ہوگی کہ اس کا بھی ابارشن ہو جائے گا. اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. بعض کیا ہے، اس دور میں تو بہت سے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب میں ہی یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور اسے جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. اور ہم یہ تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو. ہم جس نطفہ کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحم میں ٹھہرائے ہوئے رکھتے ہیں. یعنی یہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ کتنا ٹائم اس کو روکے گا. بعض اوقات تو پری میچور بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھینک دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد نہ کچھ نہ جانے. ارذل العمر، اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی عمر دے صحت اور تندرستی کے ساتھ دے. یہ محتاجی اور یہ ارذل العمر اس سے بچائے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر ہم نے اس پر میਂہ برسایا تو وہ بھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی نباتات اور پیداوار اگلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کے رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ حیات بعد الممات کو نہیں مانتے تھے. وہ اپنے بزرگوں کی ہڈیاں لے آتے تھے اور ان کو ہوا میں بھربھرا کر کے اڑا دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے آپ کہتے ہو مردوں کو زندہ کرو گے تو کر کے دکھاؤ نا. حالانکہ آپ نے اپنے بارے میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کر، اگر وہ نیکی کے لائق نہیں تو اس لائق ہے. یہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم کیوں کریں؟ تو یہ اسلام کا شعیرہ نہیں ہے. اسلام کا شعیرہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کی جائے. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. آپ دیکھنا کبھی بھی آزما کے کہ جو دین کے بارے میں بحثیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جن کو دین کا علم نہیں ہوتا. عالم کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس کے دل کی زبان ہوتی ہے، بصیرت اس کے اندر ہوتی ہے. وہ اپنی آنکھوں سے باتیں کرتا ہے، وہ اپنے ایمان سے باتیں کرتا ہے.
وہ زبان کو اتنا استعمال نہیں کرتا. تو جو لوگ بحثیں کرتے ہیں یہ پکا ثبوت ہے کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے روز ہم اس کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا. یعنی وہاں یہی کہا جائے گا نا، جب جنتی کو بھی جنت دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں نے تم پہ بڑا احسان کیا، تمہاری تو ایک نماز بھی ٹھیک نہیں تھی، اس میں یہ خامی تھی، اس میں یہ خامی تھی. میں ویسے آپ کو غلط نہیں کہہ رہی، میں یہی سمجھتی ہوں کہ ہماری نمازوں میں بڑی کوتاہی ہوتی ہوگی. تو اگر غور کریں تو ہماری نمازوں میں کافی کمی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ان پہ تنقید شروع کر دیں تو ایک نماز بھی شاید قابل قبول نہ ٹھہرے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لائیں گے جنت میں اور پوچھیں گے اے میرے بندو تم خوش ہو، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ وہ کہیں گے یا باری تعالیٰ آپ نے اتنی نعمتیں دے دی، اتنا کچھ دے دیا، ہمیں تو اور کچھ نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے ہم پہ بڑا فضل کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال ہی بڑے اچھے تھے. یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے اعمال اچھے تھے. اب یہ دیکھیں کہ جو آگ میں جا رہے ہیں تو ان کے اپنے اعمال خراب ہیں، تم اپنے اعمال کے نتیجے میں آگ میں جا رہے ہو. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، یعنی متذبذب اور متردد، پختہ یقین نہیں ہے. دراصل ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، تو ہم نے اور تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی. اور ٹھیک ہے، جیسی وہ ایسی نماز پڑھ لی، پتہ کچھ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، کچھ نہیں پتہ، اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں. لیکن بس کنارے کنارے پہ یہ میں کہتی ہوں پھر بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ ان لوگوں ہزار لوگوں سے بہتر ہے جو بالکل نہیں پڑھ رہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ نمازیوں کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے. اللہ کی مسجدیں تو بہت ہیں لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے زیادہ نہیں ہیں. اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. یہ اس دور کے مسلمانوں کی بات تھی کہ جب وہ یعنی نئے نئے اسلام لاتے تھے تو ایمان پختہ نہیں ہوتا تھا، تو مسلمانوں کو کوئی مصیبت آتی تھی تو پھر یہ دوسری طرف پھر جاتے تھے، اور اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تھا، مال غنیمت ہاتھ آتا تھا تو پھر ان کی طرف آ جاتے تھے. تو یہ اس طرح کے لوگوں کی بات ہے. اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے خسارہ، اصلی خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اب دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کے برعکس ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف بنا لے. تدبیر کسی ایسی چیز کو دور رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یعنی ایک رسی بنا لے اور آسمان تک پہنچ جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی رسی کے ذریعے آسمان پر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بند کرا دے، پھر آسمان پر جا کر وحی کا سلسلہ منقطع کرا دے، پھر آسمان پر جا کر رزق بند کرانے کی کوشش کرے، یا یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر رسی لٹکائے اور خودکشی کر لے. یہ کر لے وہ. پھر یہ دیکھیں کتنی سخت باتیں اللہ نے کہی. لا یرحم اللہ من لا یرحم. اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا. اسے بخاری اور مسلم میں بیان کیا گیا. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سابی اور نصارہ اور مجوسی اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا. اب یہودی اور عیسائی اور مجوسی تو آپ جانتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں آگ پرست، ان کا بھی بہت ذکر آتا ہے. سابی مذہب اب نہیں ہے، اس کے بارے میں سن لیں کہ سابی نام کے قدیم زمانے میں 2 گروہ مشہور تھے. ایک حضرت یحییٰ کے پیروکار جو بالائی عراق کے علاقے میں اچھی خاصی تعداد میں پائے جاتے تھے، اور حضرت یحییٰ کی پیروی
کرتے تھے اور استباح کے طریقے پر عمل کرتے تھے. بیپٹزم، یہ جو غسل دینا، جو حضرت یحییٰ لوگوں کو غسل دیتے تھے اور گناہوں سے پاک کرتے تھے. دوسرے ستارہ پرست لوگ جو اپنے دین کو حضرت شیس اور حضرت ادریس کی طرف منسوب کرتے تھے. حضرت شیس حضرت آدم کے بیٹے تھے، اور عناصر پر سیاروں کی اور سیاروں پر فرشتوں کی فرما روائی کے قائل تھے. یعنی فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور ستاروں. ان کا مرکز حران تھا. یہ عراق کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے. اور دوسرا گروہ اپنے فلسفہ، سائنس اور فن طب کے کمالات کی وجہ سے بہت مشہور ہوا، لیکن اب ان کا زیادہ پتہ نہیں چلتا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. یفعل ما یشاء فعال لما یرید، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں آیا. یہ دو فریق جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے پر جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. ہے دیکھ لیں، آگ کے لباس کٹے ہوئے ہیں. ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اپنے رب سے محبت کرنے والے، اپنے رب کا خوف دل میں رکھنے والے، اور دوسرے وہ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر تک کے حصے گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو اس میں دھکیل دیا جائے گا کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے. کہ جو مرد کے لیے سونا اور یہ جیولری اور ریشمی لباس دنیا میں حرام ہے، لیکن وہاں اس کے لیے سب کچھ حلال ہوگا. اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور انہیں صراط الحمید یعنی اللہ کا راستہ دکھایا گیا. انہوں نے یعنی صحیح بات قبول کی. صحیح بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے زیادہ اور کوئی طیب کلمہ نہیں ہے. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم. جن لوگوں نے کفر کیا اور آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں. دیکھیں، مسجد حرام میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے وہاں مسلمانوں کو داخل ہونے سے منع کر دیا. وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے دین کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے معبود یہاں پڑے ہوئے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آ کے. کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کسی کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اور اس کے بعد 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر ہی روک دیا اور ان کو آگے نہیں آنے دیا. یعنی اس سے پہلے کوئی مثال، کوئی واقعہ تھا ہی نہیں کہ کسی کو عمرہ یا حج سے روکا گیا ہو، اور سردار الانبیاء سید الانبیاء کو اس کام سے روکا گیا. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں. ان کی روش یقیناً سزا کے مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی. اب دیکھیں یہ جگہ تجویز کیا کی تھی، اس کا مفہوم کیا ہے. سب سے پہلے فرشتوں کی مدد سے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا. اس کے کچھ عرصہ بعد اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس نے بنوایا تھا.
پھر کو ایسا وقت گزرا کہ اس میں تباہیاں آئیں اور پھر اس کے سارے آثار غائب ہو گئے. جب وہ طوفان نوح آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اوپر اٹھا لیا تھا، اس کو غرق نہیں ہونے دیا تھا. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ اس کے اوپر مٹی چڑھ گئی اور نیچے اس کی بنیادیں موجود تھیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت شیس کے بعد حضرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پہ بنایا تھا جس پر سب سے پہلے وہ بنایا گیا تھا. اور چوتھی بار انہوں نے تعمیر کی تھی، پہلے فرشتے، پھر حضرت آدم، پھر حضرت شیس اور پھر حضرت ابراہیم. جگہ وہی تھی. اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود وأذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. کیا کرو کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کو اور قیام اور رکوع کرنے والوں کو کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ میری آواز کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے، تم بلا کے تو دیکھو. آج دیکھیں ہم تڑپ رہے ہیں اور وہاں جانے کی اجازت نہیں مل رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تیری آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی. اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جو عمرہ اور حج کے لیے رقم خرچ کی جاتی ہے اللہ بدلا کے وہ لوٹا دیتا ہے. اور حج فرض بڑھاپے میں نہیں ہوتا، حج اس دن سے فرض ہوتا ہے جب جس شخص کی مالی استطاعت ہوتی ہے. بالغ ہونے کے بعد جب اس کے پاس استطاعت موجود ہے تو اس پہ حج فرض ہے. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. اور ایک دفعہ فرض ہے صرف، باقی آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیں. چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں. قربانی کی جاتی ہے، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، اور اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. عتیق کہا گیا ہے. ذالک من یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ. اور یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے. تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، جو پیچھے بتایا گیا کہ یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. یعنی باطل جو تحلیل اور تحریم کا جو قانون ہے وہ اللہ کا ہے. اپنی طرف سے حلال اور حرام نہ بناؤ. اوثان وثنا کی جمع ہے بت، تو بتوں کی پرستش سے تم بچو. اور جو پہلے چیزیں بتائی گئیں کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور خنزیر کا گوشت اور مردار اور اس طرح کی چیزیں جو تمہیں بتا دیا گیا وہ حرام ہیں، اور بہتا ہوا خون. تو اس کے علاوہ تمہارے اوپر بہت سی چیزیں اللہ نے حلال کی گئی ہیں. اور قول و زور میں جھوٹی گواہی بھی آئے گی، جھوٹ بولنا بھی آئے گا. اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا یا ویسے بھی جھوٹ بولنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین الہی آمین.